بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ڈی پی انالیٹیکا۔ آج پنجاب میں الیکشنز ہیں ان 20 سیٹوں پہ جو کہ جن کے اوپر لوگ ڈسکوالیفائی کیے گئے، ڈی سیٹ کیے گئے، کیونکہ انہوں نے اپنا ضمیر بیچ کے اپنی پارٹی کے خلاف، پارٹی کے ہدایات کے خلاف اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ دیا۔ یہ پہلا موقع تھا کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ ڈی سیٹ ہوئے، اس وجہ سے جو کہ آرٹیکل 63(1) کی یہ ایک وائلیشن ہے، اور سپریم کورٹ نے چونکہ ججمنٹ دی ہوئی تھی، لہذا الیکشن کمیشن کو ان کو ڈی سیٹ کرنا پڑا۔ اب اس پہ الیکشن ہو رہے ہیں۔ اس الیکشن کے لیے پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے بڑی زبردست کیمپیننگ کی۔ انہوں نے طوفانی دورہ کیا، ایک دن میں 2-3 جلسے جو ہیں وہ ایڈریس کیے مختلف شہروں میں، اور جلسوں میں بے پناہ رش اور جوش دیکھا گیا۔ کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایک پرائم منسٹر جو کہ ایک انسیریمونیسلی جس کو نکال دیا جائے گا وزارت عظمیٰ سے، وہ باہر نکل کے اتنا پاپولر ہوگا۔ عمومی طور پہ سوچا جاتا ہے کہ جس کو نکالا گیا شاید اس کے اپنے کرتوت اس کو لے بیٹھے، جس کی وجہ سے وہ عوام کو فیس نہیں کر سکے گا، عوام میں جا نہیں سکے گا۔ لیکن یہاں ہم نے دیکھا کہ عمران خان نہ صرف عوام میں گئے بلکہ بہت دلیرانہ طریقے سے گئے۔ اب یہاں پہ 2 چیزیں ہوئیں۔ ایک تو یہ کہ کیمپین کی مین تھیم 3 نکات تھے۔ ایک تو یہ کہ ایک سازش کے ذریعے، غیر ملکی سازش کے ذریعے عمران خان کی حکومت کو گرایا گیا۔ اس میں بہت حد تک سچائی ہے۔ لوگ ڈینائی کرتے ہیں، سپریم کورٹ نے بھی ایک آپ کہہ لیجئے کہ ایک کنٹروورشل قسم کی اس پہ ججمنٹ دے دی الیکشن سے 2 دن پہلے، لیکن جو عمران خان کہتے ہیں اس میں بات میں بڑا وزن ہے، اور اس کی وجہ بنیادی یہ ہے کہ نہ تو سپریم کورٹ نے کوئی شواہد دیکھنے کو آرا کیے، اور نہ ہی سپریم کورٹ نے آج دن تک پریزیڈنٹ الوی کے خط کا جواب دیا، جس میں پریزیڈنٹ الوی نے کہا تھا کہ اس ایلیگیشن کے اوپر یا اس سازش کا جو بیانیہ ہے اس کے اوپر ایک کمیشن بٹھایا جائے جو کہ فیصلہ کر سکے کہ واقعی یہ سازش ہوئی یا نہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے شواہد موجود ہیں۔ اگر سازش کسی وقت پہ بھی ثابت کرنے کی ضرورت پڑی یا اگر اس پہ کمیشن بیٹھا تو یہ چیز ثابت ہو جائے گی کہ واقعی یہ سازش تھی۔ لیکن چونکہ یہ حکومت سازش کی پیداوار ہے، یہ اس چیز کو، اس کا فائدہ اٹھا رہی ہے سپریم کورٹ کے ججمنٹ کا، اور یہ دنیا میں لوگوں میں پھیلا رہے ہیں کہ جی سازش کوئی نہیں تھی۔ تو یہ ایک تو یہ بیانیہ تھا۔ دوسرا، عمران خان نے بار بار کہا کہ یہ کرپٹ اور وہ لوگ جنہوں نے کہ ملک کو لوٹا، وہ سارے مل کے حکومت میں آ گئے ہیں اور ان کو فیسیلیٹیٹ کر کے حکومت میں بٹھایا گیا ہے۔ انہوں نے بیانیے میں کہا کہ 1100 ارب روپیہ ان لوگوں نے جو لوٹا ہوا تھا وہ معاف کروا گئے ہیں۔ یہ اپنے آتے ہی انہوں نے وہ کام کیا کہ اس میں امینڈمنٹس کی نیب کے لاز میں، اور اپنے آپ کو بری کروا لیا۔ تیسری جو بات عمران خان بار بار کہتے رہے، اور وہ یہ تھی کہ مہنگائی کے نام پہ انہوں نے کیمپین چلائی عمران خان کے خلاف۔ مہنگائی لانگ مارچ کی پولیٹیکل پارٹیز نے، یہ پی ڈی ایم کی جو ممبر پارٹیز تھیں، اور ایک ہی یہ قوم کو دھوکہ دیا کہ مہنگائی اور یہ عمران خان نے کی ہے، جبکہ جب یہ حکومت میں آئے تو مہنگائی پہلے سے کہیں زیادہ ہو گئی۔ اگر آج آئی ایم ایف یا کوئی اور ذمہ دار ہے اس کا، انٹرنیشنلی آپ کہہ لیجئے کہ بین الاقوامی حالات اس کے ذمہ دار ہیں کوئی بھی، تو عمران خان کے وقت میں بھی وہ تھا۔ لہٰذا آپ کا بیانیہ، یعنی اپوزیشن کا، پی ڈی ایم کا بیانیہ جھوٹ پہ مبنی تھا، اور عوام سمجھتے ہیں کہ ان کو دھوکہ دیا گیا۔ یہ 3 چیزیں عمران خان نے اپنے جلسوں میں بڑی واضح طور پہ بتائیں۔ آج انہوں نے ایک اپنا پیغام ریکارڈ کرایا جو سوشل میڈیا پہ اویلیبل ہے، اور عمران خان نے اس میں کہا کہ یہ 20 سیٹوں کا جو الیکشن ہے اس کو الیکشن نہ سمجھیں،
اس کو ایک فیصلہ کن مرحلہ سمجھیں اور اس پہ فیصلہ کرنے کے لیے اس کو ایک جہاد سمجھ کے باہر نکلیں۔ یہ کیوں؟ یہ اس وجہ سے کہ اس الیکشن کی یہ 20 سیٹیں ویسے تو بے معنی ہیں، یعنی اتنی بڑی تعداد نہیں ہے، لیکن یہ جہاد کیوں کہا گیا یا اس کا فیصلہ کن لمحہ کیوں کہا گیا؟ اس میں 2-3 چیزیں مثمر ہیں۔ ایک تو یہ کہ جو موجودہ ناجائز حکومت ہے، غیر ناجائز اور غیر قانونی حکومت ہے پنجاب میں، اب دیکھیے کہ اس حکومت کو یہ تسلیم کر لیا گیا ایون سپریم کورٹ میں کہ یہ ناجائز ہے یا یہ حکومت جو ہے اس کا جواز نہیں رہنے کا، لیکن اس کے باوجود ان کو اجازت دے دی کہ آپ 17 تاریخ تک، یعنی اگلے الیکشن تک، جب تک حمزہ شہباز اپنے آپ کو الیکٹ نہیں کروا لیتا وہ وزیر اعلیٰ رہے گا وہاں پہ۔ کبھی ہوا یہ دنیا میں؟ سو یہاں پہ ایک ان کو سہولت مہیا کر دی گئی، فیسلٹی دے دی گئی کہ حکومت آپ ہی کے پاس رہے اور حکومت کے وسائل اور حکومت کا انفلوئنس استعمال کر کے آپ الیکشن کو ریگنگ کر لیں، جو جی چاہے کر لیں۔ سو یہ ایک المیہ ہے۔ تو فیصلہ کیا ہوگا؟ یعنی اس میں دیکھنے کی چیز یہ جہاد کیوں کہا گیا؟ ایک تو یہ کہ یہ ناجائز حکومت آج قائم ہے بغیر کسی سپورٹ کے، اس کے پاس نمبر تعداد نہیں ہے۔ یہ 20 الیکشن میں سے ان کو کم از کم 9 یا 10 سیٹیں چاہیے، اگر وہ ان کو ملیں تو پھر یہ حکومت قائم رہتی ہے، ورنہ یہ حکومت گر جائے گی۔ اب یہ فیصلہ کن مرحلہ بن گیا اس لحاظ سے کہ ایک غیر قانونی حکومت، کیا اس کو ہم نے دوام دینا ہے؟ کیا ان لوگوں کو جو آج ضمانتوں پہ ہیں اور حکومت میں آ کے بیٹھ گئے ہیں کسی وجہ سے، یا یہ کہ وہ لوگ جو اس ملک کو لوٹ کے کھا گئے تھے، کیا ہم نے انہی کو آگے لے کے چلنا ہے، کنٹینیو کرنا ہے؟ سو ایک تو یہ بہت بڑا فیصلہ، اور یہ ملک کی سیاست کا رخ بدل دے گا۔ اگر آپ کی جان چھوٹ جاتی ہے اس کرپٹ ٹولے سے، تو آپ یہ سمجھیں کہ آپ نے اپنے ملک کی ڈائریکشن پھر سیدھی کر لی۔ آگے پھر عمران خان کتنی محنت کرتا ہے، ڈیلیور کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا، وہ ایک الگ ایشو ہے، اور اس کے اوپر لازماً بڑا مورل پریشر آئے گا کہ اگر وہ حکومت بناتے ہیں پی ٹی آئی والے، تو پھر پی ٹی آئی کے اوپر بہت بڑا مورل پریشر ہوگا کہ وہ ڈیلیور کریں۔ دوسرا جو یہاں پہ ایشو بڑا ڈیسائیڈ ہونا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری سیاست ہمیشہ سے، خاص طور پہ جب سے میاں نواز شریف نے چھانگا مانگا کا قصہ کیا تھا خرید و فروخت کا، اس دور سے ہماری سیاست میں خرید و فروخت کا عمل جاری ہے، اور یہ سیاستدان جو کہ اپنا ضمیر بیچنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، وہ مارے مارے پھرتے ہیں اپنی قیمت وصول کرنے کے لیے کہ ان کو زیادہ سے زیادہ قیمت مل سکے۔ قوم نے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ کیا بے ضمیری کو انہوں نے ترویج کر دینا ہے، بے ضمیری کی ترویج کرنی ہے، کیا انہوں نے اپنے سیاست میں سے بے ضمیری کو ختم کرنا ہے، یا اس کو ہی آگے لے کے چلنا ہے تاکہ غلاظت جو ہے سیاست میں وہ موجود رہے۔ یہ وہ فیصلہ ہے جو بڑا ضروری ہے، کیونکہ آئندہ حکومتوں کا، ان کی سٹیبلٹی گورنمنٹس کی، اور اس کے ساتھ ساتھ عوام کو ایک اطمینان کہ جن کو انہوں نے الیکٹ کر کے بھیجا ہے وہ ان سے فائدہ اٹھا کے، ان کے ووٹ کا ایک طرح کا ان سے کانفیڈنس لے کے، اور ان کے کانفیڈنس بریچ کرنے بعد میں جا کے اپنا ضمیر بیچتے ہیں۔ یہ بے ضمیری ہم نے اپنے سیاست سے ختم کرنی ہے، یہ بھی ایک فیصلہ آپ نے کرنا ہوگا۔ سو 2 بنیادی چیزیں تو آ گئیں۔ تیسرا جو بہت بڑا ایشو ہے، جو سب سے بڑا ایشو ہے، وہ وہی ہے جو عمران خان اپنے بیانیے میں کہتے ہیں کہ یہ حکومت جو ہے یہ سازش کی بنیاد پہ بنائی گئی ہے۔ خرید و فروخت بھی سازش کی بنیاد پہ ہوئی، اور سازش کا ان کا کہنا ہے کہ یہ باہر سے اوریجنیٹ ہوئی، لیکن لوکل یہاں پہ اس کے اعلیٰ کار موجود ہیں۔ انہوں نے یہاں جو پاکستان کے اندر انہوں نے انتظامات کیے اس سارے معاملے کو اکٹھا کر کے اور پچھلی حکومت کو گرایا، یہ وہ سازش تھی۔ اب کیا یہ سازش ہے یا نہیں ہے؟ سو یہ بھی عوام کی سوجھ بوجھ کا ایک، آپ کہہ لیجئے کہ ایک امتحان ہے، اور وہ اس سے پتہ چلے گا کہ آپ سازش کے بیانیے کو تسلیم کرتے ہیں یا نہیں۔
آج دن تک اس پہ تحقیقات سپریم کورٹ نے اسی لیے نہیں کرنے دی کہ اگر تحقیقات ہو جاتی ہے تو اصل سازشی چہرے سامنے آ جائیں گے. جب سازش کھل کے سامنے آ گئی تو پھر اس حکومت کا یا کسی اور کا یہاں ٹھہرنے کا کوئی چانس نظر نہیں آتا. پھر عوام جو ہیں وہ اس کے پیچھے لگ جائیں گے. تو یہ ایک سارا مسئلہ کھیل جو ہمیں نظر آ رہا وہ یہ ہے. اب یہاں پہ میں نے دیکھا بعض اینالسٹ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ در حقیقت عمران خان کی پاپولیرٹی کا ٹیسٹ امتحان ہے کہ دیکھا جائے گا کہ واقعی عمران خان کتنا پاپولر ہے. یہ بات یہ نہیں ہے. عمران خان پاپولر ہے یا نہیں ہے، عمران خان الیکشن جیتے یا نہ جیتے، قوم نے اپنے مقدر کے لیے ان 3 چیزوں پہ فیصلہ کرنا ہے. بے ضمیری کو لے کے آگے بڑھنا ہے، یا بے ضمیری ہماری سیاست کا رخ دیتی رہے گی، اس کو ایک رخ مہیا کرے گی یا نہیں، یا ہم نے ایک ایماندارانہ ستھری اور پرخلوص سیاست کرنی ہے. اور پھر ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ الیکشن میں کیا آج بھی الیکشن جو ہیں وہ انصاف کی بنیاد پہ ہوتے ہیں، صاف ستھرے اور شفاف ہوتے ہیں، یا یہ قوم اسی طرح بے ایمانی ریگنگ پہ ہے. خبریں آ رہی ہیں کہ ووٹوں کی خرید و فروخت بھی ہو رہی ہے. تو کیا لوگ آج اسی طرح اپنے آپ کو بیچنے کے لیے پھر رہے ہیں جبکہ ملک مسائل کا شکار ہے؟ اور پھر میں نے یہ کہا کہ یہ لوٹاکریسی ختم کرنی ہے، آپ نے سازش بیرونی ناکام بنانی ہے، آپ نے اپنے ملک کی سیاست کو صاف کرنا ہے. عمران خان کی پاپولیرٹی کا مسئلہ نہیں ہے، مسئلہ آپ کے ملک کی بقا کا ہے. سو یہ دیکھنا ہوگا. اور یہ جو ناجائز حکومت آپ کے اوپر، غیر قانونی حکومت مسلط ہے جو کہ کسی سازش کا ایک شاخسانہ یا اس کا نتیجہ ہے، اس کا یہاں سے نکلنا، اس کا ہٹنا آپ کے ملک کے اندر، آپ کے ملک کے لیے انتہائی ضروری ہے. آپ دیکھیے کہ یہ حکومت اپنے آپ کو قائم کر کے بیٹھی ہوئی ہے، کس سے؟ جبر کے ذریعے. 25 مئی جس طرح کا جبر کیا گیا پروٹیسٹ کرنے والوں پہ، جو لانگ مارچ لے کے آئے تھے، اس کی مثال نہیں ملتی. پھر جس طرح جرنلسٹ کو اندر بار بند کیا جاتا ہے، یہ مارشل لا وغیرہ میں تو یہ چیزیں ہوتی ہیں. سول گورنمنٹ جو اپنے آپ کو ڈیموکریٹک کہتی ہے، اس میں یہ چیزیں نہیں ہوتی. اور جس طرح پھر لوگوں کو دھمکایا جا رہا ہے، جیسا ایاز امیر کو مارا گیا اور کئی لوگ، یہ سارا جو فیسزم، آپ کو جو فاشزم نظر آ رہا ہے، اور جتنی بھی یہ حرکتیں کی جا رہی ہیں، یہ نہ صرف غیر اخلاقی ہیں بلکہ غیر جمہوری بھی ہیں. یہ سب چیزیں رک جائیں گی اگر یہاں پہ کوئی قانونی حکومت ہو. ایسی حکومت جس کا قانونی جواز ہوگا وہ ایسے کاموں میں ملوث نہیں ہوگی. لہذا قوم کو فیصلہ کرنا ہے. باقی یہ کہنا کہ جناب عمران خان کی پاپولیرٹی کا ٹیسٹ ہے، وہ نہیں. ایک چیز اور جو کسی نے کہی، انہوں نے کہا جی عمران خان الیکشن جیت گیا تو کہے گا میں بڑا میری دیکھ لیں پاپولر ہوں، لیکن اگر وہ الیکشن نہیں جیتا تو کہے گا ریگنگ. یہ ایسے نہیں ہے. ریگنگ ہوگی تو کہے گا. ریگنگ کے پہلے سے ہی آپ کو کچھ نہ کچھ اس کے آثار نظر آتے ہیں. ریگنگ ہونے کی بہت ساری چیزیں، بہت سارے شواہد جو تیاری ہیں، وہ کچھ نہ کچھ پہلے سے نظر آتی ہیں. لہٰذا ریگنگ اگر کھلی ہوئی تھوڑی بہت تو ہوتی ہے، وہ ہوگی، یہ کریں گے، اس سے تو یہ لوگ باز نہیں رہ سکتے. لیکن اگر ریگنگ زیادہ ہوئی اور کھل کے ہوئی تو تب کہا جائے گا کہ یہ الیکشن شفاف نہیں، ریگڈ ہوا ہے، اور اس کا لازماً عوام میں ریاکشن آئے گا. لیکن اگر یہ کوئی کہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے اور پھر اس کی وجہ، اس کے باوجود یہ ہارنے والا کہے گا، تو وہ میں نہیں ماننے کو تیار. یہاں پہ چیزیں بڑی واضح نظر آ جاتی ہیں. تو یہ ٹیسٹ ہے اس حکومت کا، اس الیکشن کمیشن کا بھی، کہ وہ واقعی کیا غیر جانبدار ہیں یا نہیں ہیں. سو یہ چیزیں دیکھنی ہوں گی. اور میرا خیال ہے کہ کل کا الیکشن بہت ساری کچھ نوید آئندہ کے لیے لے کے آئے گا، جو قوم کی ایک سمت متعین کرے گی کہ ہم نے ایک اچھی قوم کی طرح آگے ترقی کرنی ہے، یا ہم وہی فرسودہ اور عیب زدہ قوم ہے جہاں ہمیں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے. یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک سوال ہے جس کا کل جواب ہمیں مل جائے گا، یعنی آج شام تک جواب مل جائے گا ہمیں. آج کے لیے اتنا ہی. افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد.